بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں فہیم احمد آپ کے اپنے چینل نالج ٹی وی پہ، اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سر فرانسس بیکن کو اور ان کے دو بہت ہی مشہور ایسیز یعنی دا ٹروتھ اینڈ آف گریٹ پلیس کو۔ تو فرسٹ آف آل ہم سر فرانسس بیکن کے بارے میں جانتے ہیں کہ سر فرانسس بیکن کون تھے اور ان کی کچھ جو کتابیں انہوں نے تخلیق کی تو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سر فرانسس بیکن 22 جنوری 1561 کو لندن یعنی انگلینڈ میں پیدا ہوئے، اور سر فرانسس بیکن جو ہے وہ اپنے دور کے بہت ہی ذہین اور قابل انسان تھے، اور یعنی انہوں نے ادب میں بھی بہت زیادہ تخلیقات کی، اور اپنی یعنی ان کی ذہانت کی وجہ سے یہ بہت زیادہ شہرت کے یعنی حامل ہوئے۔ بیکن نے کئی طرح کی تحریریں اپنی یعنی کہ انہوں نے لکھیں، اور ہر ایک کے اندر انہیں بہت زیادہ پریز حاصل ہوئی، بہت زیادہ انہیں سراہا گیا۔ نیو ایٹلانٹس انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر جو کہ ایک نثری رومانس کے حوالے سے ان کی پہلی تحریر تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہنری فور ایک تاریخی کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ہسٹری یعنی زیادہ تر یہ کوئنز اینڈ کنگز کے ساتھ یعنی کہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہاؤس آف کامنز کے ممبر تھے، تو انہوں نے زیادہ تر ہنری سیون کے ساتھ اور الزابتھ کرونیکلز انہوں نے ایک ہسٹری کے حوالے سے، انگلینڈ کی ہسٹری کے حوالے سے ایک کتاب لکھی، اور انہوں نے بہت سارے سٹائلز اڈاپٹ کیے انگلش پروز رائٹنگ کے اندر، اور بڑے ہی اعلیٰ معیار کے پروز رائٹر تھے۔ اور ان کے جو انداز تحریر تھے یعنی کہ نئے نئے انداز تحریر اپنے لے کے آتے تھے انگلش رائٹنگ کے اندر، لٹریچر رائٹنگ کے اندر، اور ان کی جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے وہ ان کی یعنی کہ ان کے ایسیز ہیں، یعنی جو ایسیز انہوں نے لکھے تو ان کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ جانا جاتا ہے، اور یہ بہت ساری لینگویجز کے اندر یہ ٹرانسلیٹ بھی ہوئے۔ اور اس کے علاوہ فرانسس بیکن کے اندر بہت ساری صلاحیتیں پائی جاتی تھیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ پولیٹیشین بھی تھے، وہ لائر بھی تھے، وہ یعنی اسٹیٹس مین بھی تھے، اور ایک یعنی بہت ہی سمجھدار قسم کے آدمی تھے، اور بڑے ہی اعلیٰ عہدوں کے اوپر بھی وہ فائز رہے۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ بھی آئے، اس کے خلاف سازشیں بھی کی گئیں، اس کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگائے گئے، لیکن وہ ساری چیزیں سہتے رہے، اور ان کا مزاج دھیما تھا لیکن ذہین آدمی تھے، اور انہیں ساری چیزوں کا یعنی یہ بڑے معاف کر دیتے تھے دوسروں کو، سچائی، ایمانداری، بردباری، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، اور ان کے نزدیک بس نالج جو ہے وہ پاور ہے، اور نالج کو ہی یہ پاور سمجھتے تھے، اور ذہنی لحاظ سے یہ بہت ہی مضبوط تھے، اور اپنے اوپر جو لوگ تنقید کرتے تھے تو ان کو یہ آگے سے یعنی انہی کے انداز میں جواب نہیں دیتے تھے بلکہ سینسیبلٹی کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بہت ہی یعنی کہ عظیم اور بہت ہی ایک بڑی سوچ کے حامل یہ شخصیت تھیں۔ تو چلیے اب چلتے ہیں ان کے ایسیز کی جانب۔ تو فرسٹ آف آل ان کا جو ایسے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی آف گریٹ پلیس۔ آف گریٹ پلیس جو ان کا ایسے ہے یعنی بڑا مقام حاصل کرنے والے، تو بڑا مقام کون لوگ حاصل کرتے ہیں اور کس طرح سے یعنی وہ اپنی شہرت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں یا اپنے مقام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ ایسے لکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ بڑا مقام حاصل کرنے والے یعنی کسی گورنمنٹ کے ملازم جو بڑی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں، اور اب وہ کیونکہ بہت زیادہ محنت کر کے، بہت زیادہ جدوجہد کر کے وہ ان پوزیشنز پر پہنچتے ہیں، اور اس اعلیٰ پوزیشن کے فرائض کی ادائیگی یعنی کہتا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اکثر اوقات شرمندگی اور تذلیل بھی ہو جاتی ہے، اور ایک اعلیٰ پوزیشن پر براجمان شخص جو ہے زیادہ عرصے تک اپنی اس پوزیشن کو برقرار نہیں رکھ سکتا، کہ کیونکہ اسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس سے منہ پھیر لے یا اسے کسی سزا و جزا کا عمل اس کے اوپر آ جائے، لہٰذا وہ اپنی پوزیشن کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو کہتا ہے کہ جب انسان کسی اعلیٰ پوزیشن کو کھو دے تو زندہ رہنے کی اس کی خواہش بھی دم توڑ جاتی ہے۔ تو بعض اوقات اعلیٰ پوزیشن کا حامل شخص ریٹائر ہونے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، لیکن حالات اسے ریٹائر نہیں ہونے دیتے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ حالات موزوں بھی ہو جائیں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ زندگی کیسے گزارے گا، لہٰذا اس پوزیشن پر کام جاری رکھے گا حتیٰ کہ بوڑھا ہو جائے گا یا بیمار ہی کیوں نہ پڑ جائے۔
اعلیٰ پوزیشن پر براجمان شخص کے پاس اچھا یا برا کرنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں. برائی کرنے کی طاقت بلا شبہ ایک لعنت ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس کے پاس طاقت ہونی ہی نہیں چاہیے جو اسے برائی پر آمادہ کرے. بہرحال اچھائی کرنے کی طاقت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اچھائی کی سوچوں کی اس وقت تک کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک کہ اس کو حیات تعبیر میں نہ لایا جائے کہ اس کے پاس جو طاقت نہ ہو. تو انسان کی زندگی کا مقصد شریفانہ اور اچھے کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے کام کرنے سے ویسا ہی سکون حاصل ہوتا ہے جیسا سکون خدا کو کائنات کی تخلیق کے بعد ہوا. تو یہ بڑا مقام یعنی آف گریٹ پلیس کے اندر فرانسس بیکن نے جو لوگ بڑی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں تو ان کو ان کی پوزیشنز برقرار رکھنے کے بارے میں یہ ایسے لکھا ہے. تو اس کے بعد دوسرا ایسے ان کا آف ٹروتھ یعنی سچائی کے بارے میں ہے. تو کہتے ہیں کہ سچ کی دریافت میں بہت سا وقت اور کوشش درکار ہوتی ہے، بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جب یہ دریافت ہو جائے تو لوگوں کے ذہنوں پر پیرا لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مشکوک یعنی نظریات کی وجہ سے اپنے اعتقادات کو تبدیل نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ جھوٹ شک کے حق میں ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں کے اعتقادات یعنی اس سے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ یعنی کہ وہ چینج بھی کر لیتے ہیں اپنے جو ان کے سوچ بچار کے طریقے ہوتے ہیں. تو ایسا کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ جھوٹ سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں. شاعروں کے بیان کردہ جھوٹ خوشی دیتے ہیں یا خوشی کا باعث ہوتے ہیں. تاجروں کے بولے گئے جھوٹ انہیں منافع دیتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جو جھوٹ کو جھوٹ کی خاطر بولنا پسند کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پائلٹ قدیم جودھیا کا گورنر تھا جو سچ کے معنی جاننے کے لیے تیار نہ تھا. وہ ایک مخصوص طرز کی ذہنی کیفیت میں رہنا زیادہ پسند کرتا تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً اپنے خیالات کو تبدیل کر لیتے ہیں. وہ لگے بندے یعنی پہلے سے جو نظریات موجود ہوتے ہیں ان پہ قائم رہتے ہیں اور ذہنی غلامی کی علامت تصور کیے جاتے ہیں اور آزادانہ سوچ اور عمل کی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ جو آزاد سوچ کے عامل ہوتے ہیں اور یعنی آزادانہ طور پر کام کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ قدیم یونان کے جو فلاسفر تھے ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو یہ یقین رکھتا تھا کہ انسان جس چیز پر عقیدہ رکھے یا اسی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے اور وہی سچ ہے. لیکن اس طرح کے گروہ کے فلاسفر آج بھی موجود ہیں جو جو ان کے اپنے نظریات ہیں ان میں وہ چینجز لاتے رہتے ہیں. سچ صاف شفاف اور روشندان کی مانند ہے جس میں کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے ایسا ہی نظر آتا ہے، جیسا کہ تھیٹر یا اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے یا ہر منظر نامے کے اندر یعنی کہ نظر آتا ہے. تو جبکہ کہتے ہیں کہ جھوٹ ایک ایسی کینڈل لائٹ ہے، یہ کینڈل لائٹ کی طرح ہے کہ جس میں جو نظر آتا ہے نظر آنے والی چیزوں اور مناظر سے کہیں زیادہ دلکش ہوتا ہے. سچ خوشی دیتا ہے جبکہ جھوٹ جو ہے یعنی سچ تب خوشی بھی دیتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے جب اس میں جھوٹ کو مکس کر دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بھلا دیے جائیں بہتر ہے، لیکن جو جھوٹ ذہن میں اپنی جگہ بنا کر وہاں قیام پذیر ہو جائیں نقصان کا باعث بن جاتے ہیں. صرف وہ لوگ سچ کی اہمیت جانتے ہیں جو سچ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ سچ ایک سپریم اچھائی ہے. خدا نے سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی وہ روشنی تھی، اور سب سے آخر میں جو چیز تخلیق کی وہ حقیقت پسندی کا شعور ہے جو انسان کو عطا کیا گیا. تو ان ساری چیزوں کے اندر سر فرانسس بیکن کے ان دو ایسیز کو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا اور نالج ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دیکھیں اور میرے